کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ تکلیف ہوتی ہوگی حضور کو جب کوئی اپنی داڑھی پر اس طرح چلواتا ہے اور اس کو نالیوں میں بہاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی حضور کو؟ حضور کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، حضور نے جو بتایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی بغاوت کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم پتہ نہیں کب کے ہلاک و برباد ہو چکے ہوتے، اس لیے کہ پہلے کی امتوں پر ظاہری عذاب آ جایا کرتے تھے، دائمی عذاب آیا کرتے تھے کہ بستیاں تباہ ہو جایا کرتی تھیں، بستیاں ہلاک ہو جایا کرتی تھیں، لوگ زمین کے اندر دھسا دیے جاتے تھے۔ بھائی مچھلی کھانے کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا حضرت موسیٰ کی قوم کو کہ فلاں دن پر آپ مچھلی نہیں کھا سکتے، انہوں نے سرکشی کی، کہ نہیں ہم اسی دن کھائیں گے، انہوں نے اسی دن مچھلی کھائی، اسی دن پکڑ کر کھائی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، پوری قوم کو بندر بنا دیا۔ یہ اللہ نے منع فرمایا، انہوں نے بغاوت کی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ آج اللہ نے حکم فرمایا، ہم سب اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی بغاوت کرتے ہیں۔ بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا ہم پر عذاب نہیں آتے؟ کیا ہم زمین میں نہیں دھسا دیے جاتے؟ کیا ہم بندر نہیں بنا دیے جاتے؟ لیکن ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اس نبی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تب بھی امت کو یاد کرتے ہیں، اور جب آخری وقت آپ کا ہوتا ہے تب بھی آپ امت کو یاد کرتے ہیں۔ آج امت حضور کو کتنا یاد کرتی ہے، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کی بغاوت کرتی ہے، حضور کی سنتوں کو پامال کرتی ہے۔ کون سی امت جس کے لیے حضور روئے ہیں، جس کے لیے حضور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں؟ وقت ہوگا نا میدان محشر میں، قیامت کے دن سب نفسی نفسی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تمام انبیاء جمع ہوں گے، سب کی امتیں ہوں گی، لیکن سب سے آگے مصطفیٰ کی امت ہوگی، ہم لوگ ہوں گے، اور سب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، ہر نبی کے پاس سب جائیں گے۔ کوشش کروا لیجئے، کیا جواب ملے گا؟ آج نہیں، میں نہیں کر سکتا، دوسرے کے پاس جاؤ، آدم سے لے کر تمام نبیوں کے پاس جائیں گے لوگ، لیکن جواب نہ کا ملے گا۔ اسی دوران ایک آواز آئے گی، امتی امتی، آواز آئے گی، امتی امتی، اے میری امت، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بخشوانے کے لیے میں محمد حاضر ہوں۔ اب سوچیں ذرا کہ اسی دوران آواز آئے گی، امتی امتی، سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کدھر سے آواز آئی؟ دیکھیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہوں گے۔ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں یاد کیا، یہاں بھی یاد کیا، وہاں بھی یاد کیا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل سے اس نبی کو نکال دیا ہے، اپنی سوچ سے اس نبی کو نکال دیا ہے، اپنی مکان سے، اپنے دکان سے، اپنے گھر سے، کاروبار سے اس نبی کو نکال دیا ہے۔ اس نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم کس کی بات فالو کر رہے ہیں؟ فلمی اسٹار کی باتوں کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فلم نئی آئی ہے، اس میں کوئی لک نیا آیا ہے تو ہم اس کو اپنا لے رہے ہیں۔ کسی کے بال لمبے ہیں کسی مووی میں تو اس کا لک ہم اپنا لے رہے ہیں۔ اگر کوئی رومال ڈالے ہے مووی میں، اس کا لک ہم اپنا لے رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنا آئیڈیل حضور کو نہیں بنا رکھا ہے، ہم نے اپنا آئیڈیل فلمی اسٹار کو بنا رکھا ہے۔ سوچنا آپ کو ہے کہ آپ جس کی امت میں ہیں اس سے محبت کریں گے، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو پھر یاد رکھیں، کیونکہ اپنی قبر میں آپ ہی جائیں گے۔ میں تو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ میرا کام ہی آپ کو سمجھانا۔ جو باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی اور اللہ اور رسول کے فرمان کو ہم نے پڑھا، ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ بات اگر ہم نے آپ کو بتائی اور آپ کو برا لگا تو میرا کچھ نہیں جاتا۔ بھائی مجھے کیا ہے، مجھے آپ کی قبر میں نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں تو آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں
اللہ اور رسول کا جو فرمان ہے اگر اس کے تحت چلو گے، اس کے تحت زندگی گزارو گے تو تمہیں فائدہ ہے۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں تمہارے نقصان کی بات نہیں کرتا، میں وہ بات کرتا ہوں جس سے تمہارا فائدہ ہو۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ اچھی بات بتانے کی بھی لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں، تب آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ میں تو آپ کو ایسے ہی فری میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رسول کے فرمان پر اگر عمل کرو گے اور اس کے مطابق چلو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کر کے تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کتنا سکون ملتا ہے۔ کہیں سکون نہیں ہے، کسی جگہ سکون نہیں ہے، نہ شراب میں سکون ہے، نہ جوئے میں سکون ہے، کہیں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ میں اللہ اور رسول کی باتیں بتاتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے مت سنو، اس لیے کہ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ سمجھانا میرا کام ہے، میں سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو عمل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔